تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی مالک العلام ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین رب العالمین الہ العالمین فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ذات کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم شفیع آدم ہادی اعظم اکمل الانبیاء احسن الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ میں ذکر منزہ پر اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رہبر رہنما ہادی ہماری طرف مبعوث فرمانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ خود بھی احسان قرار دیتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان انسانیت پہ نہیں ہو سکتا۔ جو احسان اللہ رب العزت نے محسن اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی بعثت سے، آپ کی نبوت سے، آپ کو بطور رہبر بھیجے جانے سے حاصل ہوئی وہ انسانیت ہے۔ انسان، اللہ نے اس کا نام انسان اس لیے رکھا کہ یہ محبت کا پیکر ہوگا، یہ پیار محبت الفت مودت کا پیکر اور نمونہ ہوگا۔ انس محبت کو کہتے ہیں، انسان میری مخلوقات سے بھی محبت کرے گا اور اپنے ہم جنسوں انسانوں سے بھی محبت اور پیار کا رویہ رکھے گا، مگر انسان بحیثیت انسان بھیڑیا بن گیا، حیوانوں سے بھی بدتر ہوا، اور اس کے رویے اتنے غیر مناسب ہوئے کہ اللہ رب العزت کو ترس آیا کہ ان جہالت کے ماروں کو انسانیت سکھائی جائے۔ انسانیت سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ سب سے پہلا تحفہ جو آپ سے اس مخلوق کو ملا وہ انسانیت ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام انسان تو تھا مگر اس میں انسانیت نہیں تھی، اور انسانیت بہت بڑا شرف ہے۔ ہمارا انسان ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ کرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، اس کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اسے بتایا کہ انسان کیسے رہتے ہیں، انسانیت کس کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے اس کی ابتدائی تعریف یہ ہے کہ اس میں انسانیت ہو، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ کی آمد سے قبل جہالت تھی،
آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ان کے اپنے بھی محفوظ نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی بیٹیاں محفوظ نہیں تھیں۔ انجان اور بیگانے تو دور کی بات ہے، بدقسمتی سے آج بھی یہ کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر اس تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے میرا پڑوسی، میرے مسلمان بھائی، میرے معاشرے کے لوگ، میری قوم کے لوگ، میرے ملک کے لوگ، انسان محفوظ ہیں؟ غور کریں گے تو آپ کو کمی نظر آئے گی۔ اللہ دور کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں معزز بنایا ہے، میں نے تمہیں بے توقیر بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تمہیں بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے آ کر بتایا کہ یہ انسان وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں خُلِقْتُ بِيَدَيَّ، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ واحد مخلوق ہے جس کی تخلیق خالق کائنات نے اپنے دست مبارک سے فرمائی ہے۔ تو انسان کو انسانیت بخشی، سمجھ لیجئے اگر آپ مسلمان ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ انسان ہیں تو مسلمان ہیں، اگر آپ انسان نہیں، آپ اور مجھ میں انسانیت نہیں تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ مسلمان وہ کہلا سکتا ہے جس میں انسانیت ہو، جس کے ہاتھ سے، زبان سے، ہاتھ میں ساری زندگی میں جو انسان کام کرتا ہے وہ سب آ جاتے ہیں، اور جو زبان سے کرتا ہے وہ بھی سارے کام آ جاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مطلب یہ ہے اگر تو ہم نے انسانیت پائی ہے اس انسان اعظم سے تو سمجھ لیجئے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت ہے، ہم نے ان کے آنے کے مقصد کو پا لیا۔ اور اگر کسی شخص میں انسانیت نہیں، پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہیں، انسانیت نہیں ہے تو سمجھ لو اس میں دین نہیں ہے۔ محسن انسانیت نے ہمیں انسانیت سکھائی سب سے پہلے، اور بتایا کہ انسان تو کوئی بیکار چیز نہیں ہے، تو نکمہ بھی نہیں ہے اور تو بے عزت بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دی، دنیا میں ذات پات، اونچ نیچ، حسب نسب اور بڑے چھوٹے کا فرق یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ میں عربی ہوں، یہ عجمی ہے، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، میں آرائی ہوں، یہ موچی ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت اپنے حسب نسب پر، اپنے قریشی ہونے پہ فخر کیا جاتا تھا، اپنے عربی ہونے پہ فخر کیا جاتا تھا، اپنی قوم پہ فخر، اپنے حسب پہ فخر، اپنے نسب پہ فخر، اپنی زبان پہ فخر، اپنے رنگ پر فخر۔ اسلام نے آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے فرق ختم کر دیے، فرمایا یہ سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بہت بڑا تحفہ انسانوں کے لیے کہ تم گھٹیا نہیں ہو، تم بے عزت نہیں ہو، تمہارے پاس پیسہ کم ہے کوئی بات نہیں، تمہارا رنگ کالا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، تم قریشی ہو تب بھی، تم عجمی ہو تب بھی، اللہ تمہاری قوم نہیں دیکھتا، اللہ قبیلے نہیں دیکھتا، ذات پات اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ دنیا کو یہ سکھایا کہ یہ اونچ نیچ مسلمانوں میں نہیں ہوتی، کوئی نیچا نہیں ہوتا۔ اونچا کون ہوتا ہے؟ پیسے والا اونچا ہوتا ہے، عربی اونچا ہوتا ہے، قریشی اونچا ہوتا ہے، گورا اونچا ہوتا ہے؟ نہیں،
لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کو اس کی امارت کی وجہ سے اللہ کے ہاں عزت اور توقیر حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت والا کون ہے، معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس قدر اپنے خالق سے، انسانیت کے خالق سے، اپنے مالک سے ڈرتا ہے، اس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اسی قدر اس کی نظر میں معزز ہے۔ عزت کے معیار، سٹیٹس ہمارے ہاں ہیں، ہم نے بنائے ہیں۔ آج بدقسمتی سے جو اس وقت کے بدوؤں میں، جاہلوں میں پائی جاتی تھی، وہ آقا اور غلام کا فرق وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم فرما دیا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ لہب اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کا رنگ اتنا لال تھا جیسے آگ ہوتی ہے۔ سگا چچا ہے، کتنی قریبی رشتہ داری ہے، لیکن چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ایمان نہیں لایا، اس نے محسن انسانیت کو قبول نہیں کیا، قریب ہو کر بھی بعید اتنا ہوا کہ قیامت تک اس پر لعنتیں پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دور ہو گیا کہ لعنتوں کا مستحق ٹھہرا۔ اور دوسری طرف ایک فارس سے چلا، بکتا بکاتا مدینے میں پہنچا، نہ وہ عربی ہے اور نہ ہی علاقے کا ہے، نہ ہی آپ کی قوم کا ہے، نہ ہی آپ سے اس کی کوئی رشتہ داری ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ سلمان منا اہل البیت، یہ جو سلمان فارسی ہے نا، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ عزت کا معیار قبیلہ نہیں ہے، عزت کا معیار رنگ نہیں ہے، عزت کا معیار قوم نہیں ہے، عزت کا معیار پیسہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو ہم نے تعارف کے لیے بنائے تھے، تم نے اس پر فخر کرنا شروع کر دیا، میں جٹ ہوں، میں رائی ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ رشتہ، اللہ کے رسول نے رشتہ سمجھایا، سگا چچا ہو کر بھی چچا نہیں ہے، رشتہ کلمے کا ہے، رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، رشتوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو حزب اللہ ہے وہ بھائی ہے، جو حزب الرحمن ہے وہ بھائی ہے، جو حزب الشیطان ہے وہ سگا چچا بھی ہو تو رشتہ دار نہیں ہے، نوح کا بیٹا ہو تو بیٹا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھیے کتنی بڑی بات، کتنا بڑا مسئلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حل فرما دیا۔ لوگوں، یہ فخر، یہ حسب نسب کے، یہ پیسے کے، یہ سٹیٹس کے چکر سے نکلو مسلمانوں، سٹیٹس بناؤ کیا؟ لا الہ الا اللہ کو، سٹیٹس بناؤ تقوی کو، سٹیٹس بناؤ پرہیزگاری کو، سٹیٹس بناؤ انسانیت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ تحفہ دیا، آپ کی بعثت سے انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت ملی، اور یہ ذات پات، اونچ نیچ، یہ حسب نسب، یہ فرق ختم ہوئے۔ رومنز پتہ کیا کہتے تھے؟ رومنز کہتے ہم تو دنیا میں حکومت کے لیے آئے ہیں، باقی ساری دنیا ہماری غلام ہے۔ ہٹلر کیا کہتا تھا کہ جرمن قوم سب سے اعلیٰ ہے، ہم بہترین حاکم ہیں، باقی سب دنیا ہماری محکوم ہے۔
اللہ نے بتایا نہیں، حاکم صرف اللہ ہے، باقی سب محکوم ہے، میں خالق اکیلا ہوں، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر اگر تمیز ہے تو وہ ایک ہی ہے، جس کے اندر جس قدر اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے تڑپ، جذبہ، تعلق ہوگا، وہ اسی قدر اللہ کے نزدیک بھی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی معزز ہوگا۔ تو یہ برادریوں کے چکر سے نکلنا ہے، یہ اپنی قوم قبیلے کے فخر سے باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں میں مانتا ہوں تو مجھے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، مجھے رسول اللہ کی ذات سے تعلق کو دیکھنا ہے۔ جس کا جس قدر تعلق اللہ کے حبیب سے ہے وہ اسی قدر معزز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ حبشی تھا، اس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی، رنگ بہت کالا تھا، عربی بھی نہیں تھا، لیکن اس کو کیا کہتے؟ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کہتے سیدی بلال آ رہا ہے، میرا آقا بلال آ رہا ہے۔ شان اتنی ہے، وجہ کیا ہے؟ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ حزب اللہ ہیں تو آپ کی عزت ہے، آپ کے پاس کلمہ ہے تو آپ کی عزت ہے، چاہے آپ کسی بھی نسل سے ہو، چاہے آپ کسی بھی قبیلے سے ہو، چاہے آپ ایک وقت کا کھانا میسر ہو دوسرے کا نہ ہو، اللہ کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس نے میرے حبیب کے بھیجے جانے کے مقصد کو پایا ہے کہ نہیں پایا۔ آپ نے سنا ہے، میں بہت دفعہ یہ سناتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ کالے رنگ کا بلال ٹہلتا مدینے میں تھا، لیکن اس کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جنت میں اللہ سناتا ہے۔ یہ شان اور مقام کیا قبیلے کی وجہ سے تھا؟ کیا رنگ کی وجہ سے تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا تھا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے اتنے معزز ہوئے، ہم وہی کلمہ پڑھ کر مقصد نبوت پر عمل نہ کر کے ذلیل و رسوا ہوئے۔ دنیا کے اندر ایک دین ہے، دین اسلام، آفاقی دین، جو رسول اللہ کی صورت میں ہمیں ملا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ لوگوں، یہ دین کسی علاقے کی طرف نہیں آیا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں آیا، میں محمد جو دین لایا ہوں یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ آفاقی دین ہے، انٹرنیشنل دین ہے، دنیا کے ہر شخص کے لیے صرف ایک ہی دین ہے اور کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہی مکمل دین ہے، باقی کوئی مکمل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، ہم نے تیرے اوپر نبوت کو بھی مکمل کر دیا اور تیرے اوپر دین کو بھی مکمل کر دیا، اور اپنی اس مخلوق انسانوں کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام یہ آفاقی مکمل دین اور آخری دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور میرے دین کے بعد اور کوئی دین بھی نہیں ہے، لہذا دین صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اسلام کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر سے مراد قرآن اور سنت دونوں ہیں، کہ میں قرآن کا بھی محافظ ہوں اور سنت کا، اپنے حبیب کی اسوہ قدوہ نمونہ ماڈل، اس کا بھی میں ضامن ہوں۔
میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، قیامت تک یہ سچا سچا دین، کامل اکمل آخری دین اپنی اصل حالت میں موجود رہے گا، اس لیے کہ اس کے بنانے والے نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بڑے غلط عقیدے تھے لوگوں کے، لوگ بڑے غلط عقائد رکھتے تھے۔ اللہ کے تصور، اللہ کا جو تصور تھا، اس کے علاوہ لوگوں میں آج کل بھی ایک بات پائی جاتی ہے، عیسائی خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی مجبور ہوئے ہیں، ہم تو پیدا ہی مجبور ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جبر ہے، اللہ کی طرف سے زبردستی ہے، ہمارے باپ آدم نے غلطی کی تھی، اس سے گناہ ہوا تھا، لہذا پشت در پشت ہم میں وہ گناہ منتقل ہوا ہے، ہم گناہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے باپ نے غلطی کی تھی، اس کی پشت سے ہم نکلے تو ہم بھی گناہ گار ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں جن کا ذہن یہ ہے کہ میں گناہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ کے جبر سے کرتا ہوں۔ اللہ نے کسی انسان کو لفنٹر پیدا نہیں کیا، لفنگا پیدا نہیں کیا، اس کو برا پیدا نہیں کیا، اس کو شریر پیدا نہیں کیا، اس کو مشرک پیدا نہیں کیا۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پہ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے حلال کی کمائی سے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ حج کی تکمیل کرتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ اللہ نے قربانی مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے پھر معاف کر دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ یہ عیسائیوں کا ذہن ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ ہندوؤں کے نزدیک سنتے ہیں یہ میرا دوسرا جنم ہے، یہ تیسرا جنم ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہم نے غلطیاں کی تھیں اس لیے سور بنا دیے گئے، اس لیے بندر بنا دیے گئے۔ ایسے اوٹ پٹانگ نظریوں کے وہ لوگ مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کوئی مجبور پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمانوں پہ، زمین پہ، والجبال اور پہاڑوں پہ ایک چیز پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا اور دنیا کی ہر چیز نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھانے کا ذمہ لے لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اختیار تھا جو اللہ نے انسان کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے بتایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں تمہیں دونوں رستے دے رہا ہوں، اچھا بھی دے رہا ہوں، برا بھی دے رہا ہوں، نیکی والا بھی دے رہا ہوں، شر والا بھی دے رہا ہوں، تیری مرضی ہے۔ تو نیکی کے رستے پہ چلے گا تو ماحول ملے گا، اگر برائی پہ چلے گا تو برا ماحول بھی تمہیں میسر آئے گا، مرضی تمہاری۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دیے، دو راستے۔ انسان مجبور نہیں ہے اور کوئی انسان کسی انسان کی خاطر قربانی نہیں دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا انفرادی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو تم کوشش کرو گے تمہاری کوشش کا تمہیں نتیجہ مل جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، لوگوں جو کما کے آؤ گے اس کمائی کے مطابق پورا پورا اجر دوں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو گناہگار پیدا کر کے پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کا قصور کیا ہے؟
اس سے تو سیدھا سیدھا اللہ پہ الزام آتا ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ تقدیر پر بحث کرنے والوں کو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جب تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے اگر مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، میں گناہ کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تو نعوذ باللہ اگر اللہ تمہیں سزا دیتا ہے تو پھر اللہ ظالم ٹھہرتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں جو کرتوت کیے اس کے مطابق انہیں ملا، اور جو تم کرو گے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو انسان مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ ہمیں انفرادی طور پر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے ساتھ۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل ہے، وہ دار الجزا ہے، جزا اس کو اسی کی ملے گی جو وہ کر کے جائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنے کیے ہوئے اعمال پر رہن ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ اس کا تعلق اس کی قسمت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے عمل کے ساتھ ہے۔ تقدیر پر بحث کرنے سے پہلے، کوئی جملہ منہ سے نکالنے سے پہلے سوچا کریں کہیں اللہ پہ کوئی الزام تو نہیں لگا رہے۔ تو یہ غلط عقائد اللہ کے رسول نے آ کر ختم کیے۔ اللہ کے بارے میں تصور بڑا غلط تھا، بت بھی خدا ہے، شجر بھی خدا ہے، حجر بھی خدا ہے، ایسے ہی تھا نا، بتوں کو پوچھتے تھے۔ آج بھی ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، بر صغیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، انہوں نے مخلوق کو اپنا خدا بنایا، اللہ کی صفات کو علیحدہ چیز تسلیم کرتے ہوئے صفات کے رب بنا دیے۔ جیسے آج معذرت کے ساتھ کہوں گا، اللہ ہمارا داتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفت ہے، ہم نے داتا بنایا کہ نہیں اپنا؟ مسلمانوں نے بنایا کہ نہیں؟ اللہ غوث اعظم ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے کس میں بنائی؟ انسان میں۔ گنج بخش کیا مانا؟ خزانے بخشنے والا کون ہے؟ خزانے کون دیتا ہے؟ قرآن پڑھو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء فللہ خزائن السماوات والارض۔ زمین اسمان کے خزانوں کا مالک کون؟ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں اس کا بھی وہ مالک، جو زمینوں میں اس کا بھی وہ مالک۔ اللہ کے بارے میں تصور کیا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے وزیر بنائے دنیا میں؟ اللہ کے ساجی اور شریک بنائے؟ نہیں، اللہ کی صفات۔ ہندوؤں نے کیا کیا؟ اللہ جنم دیتا ہے، اللہ بچے پیدا کرتا ہے، خالق ہے، انہوں نے اس کو اوتار کا نام دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی سانپ ہے، سانپ کو خدا بنایا، سمندر کو خدا بنایا۔ یہ خدا انہوں نے کیوں بنائے؟ کہ سانپ طاقتور ہے، سمندر کسی سے روکتے بھی روکتا نہیں ہے۔ سورج خدا بنایا کہ نہیں بنایا سلیمان علیہ السلام کے دور میں؟ لیکن یہ ساری چیزیں تو مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ انسان کو کتنی بڑی غلط فہمی لگی، یہ خادم نہیں ہے، انسان خادم نہیں ہے، انسان کیا ہے؟ مخدوم ہے، یہ خدمت لیتا ہے، خدمت دیتا نہیں ہے۔ سورج کس کی خدمت کرتا ہے؟ انسان کی۔ چاند کس کی خدمت کرتا ہے؟ انسان کی۔ یہ ہوا، پانی، اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمان میں، جتنا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے انسان تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. سخر لکم، مسخر کر دیا ہے. سواری پہ بیٹھتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ سبحان الذی سخر لنا. اللہ میں اس کو نہیں چلا سکتا تھا، میں نہیں چلا سکتا تھا، میں اس کو مسخر نہیں کر سکتا تھا، میں سمندروں پہ دوڑ نہیں سکتا تھا، میں ہواؤں میں پرواز نہیں کر سکتا تھا. اللہ تو نے ان کو میرے تابع کر دیا، ان کو خادم بنا دیا. اس کو مثال سے سمجھے. یہ ساری چیزیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، سورج کی روشنی کے بغیر رہ لے گا نہیں رہ سکتا. لیکن اگر انسان نہ ہو تو کیا ان چیزوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ انسان چلا جائے تو ان چیزوں کو فرق پڑتا نہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو انسان کو بڑا بڑا فرق پڑتا ہے. انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو صحت مند رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا احسان. اللہ کے رسول آئے، آپ نے آ کے بتایا انسان یہ شجر بھی تیرے خادم ہیں، یہ تمہیں پھل دینے کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ جو پتھر ہیں یہ زمین کو ٹھہرانے کے لیے ہم نے ٹھہرائے ہیں، یہ تیری خدمت کے لیے ہیں. اور یہ جو گائے دودھ دیتی ہے، جس کو ہندو اپنا خدا کہتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اس کو خادم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اس سے گوشت بھی کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ ساری دنیا انسان کی کیا ہے؟ خادم ہے. انسان مخدوم ہے، یہ خدمت لیتا ہے. یہ صرف ایک کی خدمت کا پابند ہے. وہ کون سی؟ اللہ کی ذات. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندے یہ سب کچھ، وقت نہیں میں شعر پڑھوں، شعر مجھے پڑھنے کی عادت بھی نہیں، کہ اللہ نے یہ سب کچھ تیرے لیے اور تجھے کس کے لیے؟ اپنے لیے بنایا، اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کے ساتھ جڑ جا، یہ سب کچھ تیرا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا تو اس کے ساتھ تعلق قائم کر، یہ سب کچھ تیرا ہے، تیرا ہو جائے گا. یہ شجر تجھے دیکھ کے مسکرائیں گے، ہوائیں دیں گے. یہ پتھر سلامیاں پیش کریں گے، اور یہ پانی تیری تابعداری کریں گے. یہ ہوائیں تیری تابعداری کریں گی. تو بڑے بڑے جہاز اس میں اڑائے گا. یہ سب کچھ تیرا ہے. شرط یہ ہے تو میرا بندہ. اللہ اکبر. تو محترم بھائیو، اللہ کے بارے میں یہ تصورات اللہ کے نبی تو ختم کرنے آئے تھے، مگر آج تک مسلمانوں سے بھی ختم ہوئے. آج بھی یہ سارے نام، اللہ کے نام ہم نے کن کو دیے؟ انسانوں کو دیے. انسانوں کو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھک رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ آپ فرش والوں کو عرش والے سے ملانے آئے تھے. آپ زمین والوں کو آسمان والے سے ملانے آئے تھے. آپ تو آئے اس لیے تھے. کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے نا، اللہ ہر جگہ ہے. ہاں یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، ورنہ قرآن بتاتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ عرش پہ ہے. اس کا علم ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اس کی قدرت، یہی تو قدرت ہے. آیت الکرسی کو توجہ سے کبھی پڑھو تو عقیدے سے ہی ہو جائیں گے، نظریات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. میرے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. إِلَّا بِمَا شَاءَ.
جو وہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین آسمان اس کے سامنے ایسے ہے، اس کے عرش کے سامنے جیسے بڑے ریگستان کے اندر ایک ذرے کے برابر انگوٹھی پڑی ہو. بڑے ریگستان کے اندر وہ بھی اللہ کے، ساری دنیا اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی ہے. اس کا عرش اتنا بڑا ہے، وہ جا کے نہیں دیکھتا، وہ وہاں پہنچ کے نہیں دیکھتا، وہ اپنے عرش سے نظارہ کرتا ہے، وہ اپنے عرش سے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول نے آ کے بتایا کہ تمہارا خالق کہاں ہے؟ اوپر. سبحان ربی الاعلی. تمہارا رب کہاں ہے؟ اوپر. نیچے نہیں ہے، نعوذ باللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے. اور بھی بڑے اللہ کے بارے میں غلط تصورات ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. یاد رکھیے اللہ کا یہ تصور بہت غلط ہے کہ اللہ قربانی مانگتا ہے پھر معاف کرتا ہے. اللہ تو معاف ہی نہیں کرتا. بعض لوگوں کا تصور یہ ہے اللہ معاف نہیں کرتا. عیسائیوں کا خاص طور پر یہ تصور ہے کہ آدم روتے رہے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے تو کام بنا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آئے تمہارا خالق، تمہارا مالک وہ ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تجھے اونچی آواز بھی نہیں دینی پڑتی، تو دل میں سوچتا ہے، وہ تیری شاہ رگ سے قریب، وہ تیری بات کو سن کے جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میں تو تیرے بہت قریب ہوں میرے بندے، تو ہی دور سمجھتا ہے. اور دنیا کے شہنشاہ بادشاہ جن کو تم شہنشاہ کہتے ہو، ان کے محلات تو دور ہو سکتے ہیں، میں رب اپنے بندے سے دور نہیں ہوں. یہ جب غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ آتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ محبوب نے آ کے بتایا، اللہ کے رسول نے آ کے بتایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے. اللہ کے رسول اللہ سے ملانے کے لیے آئے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. اور یہ جو کہتے ہیں نا ایک خدا دو خدا، وحدت الوجود وحدت الشہود، وقت نہیں میرے پاس. اللہ نے ایک آیت کے اندر ان سب کو جواب دیا. قل هو اللہ احد. وہ اکیلا گنج بخش ہے، وہ اکیلا غوث اعظم ہے، وہ اکیلا داتا ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا حاجت روا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کی حاجت روائی کر سکتا نہیں کر سکتا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بغیر باپ کے پیدا کر دے وہ بے نیاز ہے. وہ سمندر میں بیٹے کو نبی کے سامنے ڈبو دے وہ بے نیاز ہے. اللہ اکبر. وہ فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دے جس میں سے موسیٰ کو گزار دے، اور فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کر موسیٰ سے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کی ماں کے لیے وظیفے بھی دلوائے. وہ رب ہے، وہ خالق ہے. اس کو مانو. تم مخلوق سے مانگتے ہو ذلیل ہوتے ہو، تم امریکیوں سے مانگتے ہو، تم جولی پھیلا کے دنیا سے مانگتے ہو. کبھی اس سے مانگ کے تو دیکھو. مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنا بھی سکھانے کے لیے آئے تھے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے مانگنا کیسے؟ دعائیں پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیکھو. اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء. اللہ کی مثال کسی چیز سے بھی دی جا سکتی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اس کے لیے مثالیں نہیں ہیں، وہ مثالوں سے بے نیاز ہے اور وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. لا مثال لہ لا ند لہ. اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نہ چھوڑو اس کو، نہ جاؤ مخلوق کے پاس. مخلوق کے سامنے جھکے،
یہ رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ کیا ہے؟ حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے. اللہ کی پوزیشن کو سمجھو اور اللہ کا حق مخلوق کو نہ دو. یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ آئے تھے. نبوت کا تصور اللہ کے رسول نے دیا. آپ سے پہلے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ان کو خدا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، ہندو بتوں کو خدا کہتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے مسلمان اولیاء کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اولیاء کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ جو ہے یہ اللہ کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. یہ ان کا نظریہ تھا قریش کا، یہ کافروں کا نظریہ تھا. آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کیا بتاتا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ درمیان میں وسیلے کو ڈالتے ہو، وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، بلا واسطہ سنتا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں، ہم تو گناہگار ہیں. او بھائی وہ تو وہ ہے جس نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کیا. شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ کا نافرمان ہے، اللہ نے کہا جا تمہیں مہلت دی. شیطان کو اگر نواز سکتا ہے، اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو تمہاری کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی اللہ کے اوپر بڑا الزام ہے کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا. وہ گناہگار کی اتنی سنتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں نا، جس کا اونٹ گم ہوا تھا، درخت کے نیچے لیٹا تھا، اوپر سامان بھی پڑا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، آنکھ کھلی تو اونٹ پاس کھڑا تھا. یہ کہتا ہے واہ اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. خوشی کے ساتھ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اتنی خوشی کہ بندہ الفاظ ہی غلط بول جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے. وہ تو ماں کی طرح یہ دیکھتا ہے جیسے ماں جھڑک کر تھوڑی سزا دے کے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، صراط مستقیم پہ ڈالنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈانٹتی ہے، پھر دروازے پہ جا کے بیٹھ بھی جاتی ہے کہیں یہ سچ مچ نہ چلا جائے. کب آئے گا، کب واپس آئے گا، اس کا انتظار کرتی ہے. اللہ بھی انتظار فرماتا ہے. تو اللہ کے تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ تمہارے عمل ہیں، نیک عمل. اللہ کے رسول نے بتایا جیسے اصحاب کہف کا واقعہ سورۃ کہف میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے تھے. عمل پیش کرو اللہ کے سامنے. تمہارے پاس ایسا عمل ہو جو خالص ہو، اس عمل کا حوالہ دے کے اللہ سے مانگو یا اللہ میں نے فلاں کام صرف تیرے لیے کیا تھا، اللہ اس کام کو اگر تو نے قبول کیا ہے تو اس کام کی وجہ سے میری رہائی کر دے، میری مشکل آسان کر دے، میری بیماری دور فرما دے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کو ختم کرنے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا تصور. دوسری طرف یہودیوں نے کیا کیا؟ انبیاء کے کیڑے نکالے اور کیڑے نکال کے پھر ان کو قتل بھی کیا. افراط و تفریط. وہ عیسائیوں کا نبی کو خدا کہنا ایک انتہا ہے، تو دوسری انتہا یہودیوں نے کی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو یہ کہا کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ یہودیوں کے رستے سے بھی بچانا اور ان عیسائیوں کے رستے سے بھی، اس انتہا سے بھی بچانا، اس انتہا سے بھی بچانا، اس زیادتی سے بھی بچانا، اس زیادتی سے بھی بچانا. یہ دعا
ہم نمازوں میں کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کے راستے پہ بھی چلتے ہیں. مسلمان ان کی تہذیب سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے نظریات کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی خبریں دینے والا ہوتا ہے، نبی اللہ کا قاصد ہوتا ہے، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. بہت کچھ کہنے کو میرے پاس اس کے لیے ہے لیکن وقت نہیں. اور نبی اور امتی کا تعلق محبت اور اتباع کا ہے. آپ یہ بتانے آئے کہ لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین. لوگوں مومن بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اپنی اولادوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی دنیا کی سب محبت والی چیزوں سے زیادہ میں محمد سے پیار کرو. میں جو آیا ہوں میرے سے بڑی رحمت اس کائنات میں اور کوئی آئی نہیں ہے. قدر کرو میری. اور صحابہ نے قدر کی، صحابہ نے قدر کی. سہیل بن عمر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا تو یہ آیا تھا کافروں کی طرف سے. تو یہ جا کے قریش مکہ کو بتاتا ہے، کہتا میں نے روم کا دربار بھی دیکھا، میں نے ایران کے دربار بھی دیکھے، مگر جو محبت میں نے صحابہ کی رسول اللہ سے دیکھی وہ مجھے کہیں بھی کسی شہنشاہ کے دربار میں بھی نظر آئی. محبوب تھوک پھینکتے ہیں، صحابہ تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ اپنے جسم پہ مل رہے ہیں. وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اور اتباع اتنی ہے، اتباع اتنی ہے اللہ اکبر کہ محبوب کہیں پھسل گئے تو صحابہ جان بوجھ کے پھسل رہے ہیں. محبوب کہیں جھک کے گزرے تو جان بوجھ کے علی جھک کے گزر رہے ہیں. محبوب نے بٹن کھلا چھوڑ دیا، ابو بکر بٹن کھلا چھوڑ رہے ہیں. جب غار ثور میں پہنچے ہجرت کے وقت تو ابو بکر نے دیکھا کہ وہ تو غار کے دہانے پہ کھڑے ہیں، تھوڑا سا جھکے تو ہم نظر آ جائیں گے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، یہ نہیں کہا لا تخف، ڈر نہیں. ڈر ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے. لفظ آیا ہے تحزن، غم نہ کر. غم کیا تھا؟ کہ محبوب کو کسی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. کبھی ادھر کبھی ادھر. پہاڑی ہے، اللہ آپ کو دکھائے چاروں طرف پہاڑ ہے، کسی بھی پہاڑ کی طرف سے کوئی تیر آ سکتا ہے. ابو بکر کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. فکر کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ساری رات خیمے کے باہر بیٹھے رہتے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا ربیعہ ساری رات؟ فرمایا ہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ رات کو کہیں آواز لگے اور میں اللہ کے رسول کی آواز پہ پہنچوں تو میری بات بن جائے گی، میرا مقدر بن جائے گا. ایک دن پوچھا محبوب نے، وضو کا پانی مانگا، دیا. کہا ربیعہ کیا چاہتے ہو؟ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول اس لیے نہیں کی، شادی کروں گا تو یہاں کیسے بیٹھوں گا. اللہ کے رسول نے حکم دیا پھر شادی کی. فرمایا اللہ کے رسول نے ربیعہ مانگو کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول تھوڑا سوچا، ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا مانگتا، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اس نے کیا مانگا؟ اللہ کے رسول سے انی مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں جہاں آپ ہو نا ہمسایہ میں ہوں، میں آپ کا جنت میں ہمسایہ بن جاؤں، یہ چاہتا ہوں. ہائے ابو بکر کی فیملی، ساری فیملی خدمت پہ لگی ہے، اطاعت پہ لگی ہے. محبت اور اتباع، نبی اور امتی کا رشتہ کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرما برداری، فرما برداری. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں، اس نبی کو جو آیا رحمت للعالمین بن کر،
جو نبی بنا کر ہماری طرف بھیجا گیا اس کے مقصد کو سمجھو۔ انسانوں تم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہو رب کا، اللہ کے رسول کی آمد پر اور اللہ کے رسول کی نبوت کے ملنے پر اور ہمارے ہادی اور رہبر ہونے پر اور ہمیں ان کا امتی ہونے پر۔ تو ساری زندگی ہم ایک لمحے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آؤ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، آپ جو نبوت کے مقاصد لے کے آئے تھے ان کو زندگی کا حصہ بنائیں، دنیا سے اونچ نیچ ختم کریں، ذات پات کے جھگڑے ختم کریں، اللہ کا صحیح تصور اپنے اندر پیدا کریں، رسول اللہ کا صحیح مقام سمجھیں اور محبت اور اتباع میں جڑ جائیں تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی جوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف امراضنا وامراض المؤمنين والمؤمنات یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اسد بھائی پہلے سے بہت بہتر ہیں، ان کے لیے مزید دعا فرمائیں۔ الحمدللہ ملک خادم بھائی وہ بھی بہتر ہیں، اور ہمارے ایک بھائی امین بھائی ان کی والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مائیں بہنیں بڑے چھوٹے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، روحانی بیماریاں بھی دور فرمائے، جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ اللہ ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ قرآن میں موت عطا فرمائے، اللہ نماز میں موت عطا فرمائے، آخری دم زبان پہ کلمہ جاری فرمائے، ذلیل کر دینے والی زندگی سے عمر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ماں باپ کا سچا خادم بنائے۔ اللہ کریم جن کے ماں باپ بڑے چھوٹے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ان حکمرانوں کو اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشی حالات کو درست فرمائے۔ اللہ فلسطینیوں کی غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائے، کافروں کے ارادوں کو نیست و نابود فرمائے، کافروں کی تدبیروں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ کافروں کی سازشوں سے ہمارے ملک کو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ حلال وافر روزیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم دنیا سے جائیں تو اپنی رضا عطا فرمائے، ہماری خواتین کو صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، جن کے پاس اولاد نہیں اللہ نرینہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جن کی بچیاں شادیوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ نیک رشتے نصیب فرمائے۔ اللہ جو مشکل لے کر بیٹھا ہے تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ تو ہمارا گنج بخش ہے، ہم تیرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ حلال وافر روزیاں عطا فرمائے۔ اللہ تو بیڑیاں پار کرنے والا ہے، اللہ اس سیلاب میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں بھکاری پن سے محفوظ فرما، اللہ مانگنے سے محفوظ فرما، اللہ دینے والا بنا لینے والا نہ بنا۔
یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنی رحمت کا خاص سایہ عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فسبحان